ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیات 106 تا 108۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اتبع پیروی کیجئے ما اوحی الیک اس کی کہ جو وحی کی گئی ہے الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی جانب سے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی۔ وَأَعْرِضْ اور اعراض کریں عن المشرکین مشرکین سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی ما اشرکوا نہ وہ شریک بناتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو ان پر کوئی محافظ۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی ذمہ دار۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا تو وہ گالی دیں گے اللہ کو عدوًا زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم بغیر جانے۔ کذالک ایسے ہی زینا ہم نے مزین کیا لکل امت ہر ایک امت کے لیے عملہم ان کے عمل کو ثم الی ربہم مرجعہم پھر ان کے رب کی طرف ان کا پلٹنا ہے لوٹنے کی جگہ ہے۔ فینبئہم تو وہ پھر ان کو بتائے گا بما کانوا یعملون اس کے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے الہ ہونے کے بہت سے دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق مالک اور رازق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آفاقی دلائل بھی اور اسی طرح پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعہ سے معجزات بھی اور انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ کی طرف سے مبعوث ہونا اس پر دلائل بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات بیان ہوئی کہ آپ ان کے سامنے تمام دلائل رکھ چکے ہیں، تو جس نے بھی ان دلائل پر غور و فکر کیا اس نے اپنی جان کو بچا لیا جہنم سے، اور جس نے ان دلائل کی طرف غور و فکر نہیں کیا توجہ نہیں کی اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اور وہ بربادی سب سے بڑی بربادی کہ انسان ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھائے لیکن یہ پہچان نہ حاصل کر سکے کہ میرا خالق مالک اور رازق کون ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے منتخب بندے رسول ہونے کی حیثیت سے نبی ہونے کی حیثیت سے بھیجے، اور ایسا انسان اپنی مرضی کرتا رہے اور انبیاء کرام کے طریقے پر نہ چلے، ان کی اتباع اور اطاعت نہ کرے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو جو بھی شخص اس طرح کی جہالت میں رہتا ہے، اس طرح کی گمراہی میں رہتا ہے، اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ ابدی جہنم۔ جو ایمان نہیں لایا نبی پر اور جس نے اپنے خالق مالک اور رازق کو نہیں پہچانا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو سلسلہ وحی کا انکار کرنے والے ہیں، بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو سلسلہ رسالت کا اور نبوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ دنیا میں اپنی موج مستی میں رہتے ہیں، اپنی من مانی زندگی بسر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اس میں عیش کرو موج کرو، کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پل صراط نہیں، کوئی ایسا میزان نہیں کہ جس میں ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے لوگ
ان کے لیے ابدی اور ہمیشہ ہمیش جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن، وہ دیکھیں گے اور پھر افسوس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہا، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سے احکامات نازل کیے ہیں، ان احکامات کے متعلق آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ فَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ ان سے بچ کے رہیں۔ تو ایسا شخص کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہو، صحیح راستے سے الجھا کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہو، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اب نبی کو بھی حکم دیا گیا ہے، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچیے، کیونکہ یہ یہود کی بھی کوشش تھی اور مشرکین مکہ کی بھی کوشش تھی، اور ان کے مختلف حربے ہوتے تھے مسلمانوں کو پھسلانے کے لیے، حتیٰ کہ یہ حربے نبی علیہ السلام کے متعلق بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بچ کے رہنا ہے۔ تو جس کی گمراہی اوور آل واضح ہو رہی ہے اور ہر طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان گمراہ ہے، اور مختلف حیل و بہانوں سے یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، اور ان مسائل کو اجاگر کرتا ہے کہ جن کے اجاگر کرنے میں کوئی نجات، کوئی ہدایت، کوئی انسان کی اپنی اصلاح نہیں ہے سوائے کسی پر تنقید کے۔ تو ایسے شخص کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اسلام کا مزاج ہے تعمیر کردار، اللہ کے ساتھ انسان کو جوڑنا، اس کو اس کا صحیح خالق، مالک اور رازق اس کی پہچان کروانا، اور اللہ کے جو منتخب بندے ہیں رسول اور نبی، ان کی پہچان اور ان کی اہمیت، ان کے پیچھے لگانا، اور نبی کے جو ساتھی ہیں ان کا احترام ہے، کیونکہ جن پر نبی نے اعتماد کیا ہے امت اعتماد کرے گی، نبی کی زبان کی وجہ سے کہ نبی نے اعتماد کیا ہے، نبی نے ان کے متعلق کہہ دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ تو لہٰذا ایک امتی کو کیا چاہیے کہ وہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا احترام کرے۔ تو اتبع ما اوحی الیک من ربک، واضح پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ اس کے پیچھے چلتے رہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام آ رہا، یہی حق ہے۔ اگر اس سے کوئی ادھر ادھر کرے، آپ نے اس کے پیچھے بالکل نہیں چلنا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ لا الہ الا ہوا، جو اللہ کی طرف سے واضح پیغام آ رہا ہے، ان تمام کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا تعارف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ذرا ہمارے معبودان باطلہ کے متعلق اپنا نرم گوشہ اختیار کریں، ذرا زبان نرم کر لیں، آخر یہ بھی تو کچھ کرنے والے ہیں، آخر ہمارے آباء و اجداد وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو انہیں برا نہ کہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، کچھ ہماری مان لیں اور کچھ اپنی منوا لیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو بھلا عقیدہ توحید پہ ایک پیغمبر سمجھوتا کیسے کر سکتا ہے مشرکین کے ساتھ؟ لیکن اس طرح کی آفریں وہ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، صرف اور صرف عبادت کا مستحق وہی ہے، اس پہ سمجھوتا کرنا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کو اللہ کے مقابلہ میں لا کے کھڑا کر دیا جائے عبادت کے لحاظ سے۔ اور اللہ کی جو صفات ہیں
وہ اس میں انسان سمجھنے لگے، اللہ کے اختیارات جو ہیں وہ انسانوں میں سمجھنے لگے، اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اور کہے ٹھیک ہے اور جی ہم تمہارے الہوں کو بھی مانتے ہیں اور عقیدہ توحید کا بھی تم پرچار کرو اور اسے بھی بیان کرو، صرف اور صرف اس حد تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اختیار دیا ہے ان کو، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ مذاکرات ہوئے نا، وہ کہنے لگے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا مقصد ان کی عبادت نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ آخر یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ نے ہی ان کو اختیار دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں سے ہی آگے یہ استعمال کرتے۔ تو اسلام نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا کہ بالکل ایسا عقیدہ باطل ہے، یہ غلط ہے بات، اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو اس طرح کی آفرے کراتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ حق اور باطل کو ملا دیں، شرک اور توحید کو ملا دیں، ان سے آپ کنارہ کش ہو جائے، آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا بزور طاقت تو یہ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن یہ انسانوں کے ساتھ اللہ نے ایسا انداز نہیں رکھا، بلکہ انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھداری دی ہے، یہ سوچے اور سمجھے کہ میرا خالق مالک اور رازق کون ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ جب اس میں غور و فکر نہیں کرتا تو اپنے جیسے ہی انسانوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی یہ بات آتی ہے، بہت سی جگہوں پہ آ جاتی ہے کہ یہ مجھے کوئی کام کہہ رہا ہے تو میں اس کا کام کیوں کروں، حالانکہ اپنے جیسا انسان ہے، لیکن رتبے میں سینئر اور جونیئر ہونے کے اعتبار سے وہ یہ بات دل میں لے آتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، آخر میرے جیسا انسان ہے۔ تو بہت سے مقامات پر یہ انسان کے دل میں بات آتی ہے، لیکن شیطان انسان کو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ انسان کے جو اب کچھ نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، اپنے ہاتھ پاؤں خود نہیں ہلا سکتا، اور نہ اس میں اب طاقت رہی ہے، یہ انسان جو خود چلنے والا ہے، خود بولنے والا ہے، یہ اس کے سامنے جھک رہا۔ آخر وہ ایک نظریہ خراب کیا ہوا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی ان کو سب اختیار حاصل ہے، یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ان کو۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، بزور طاقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صلاحیت ہی نہ دیتا، ایسا اختیار ہی نہ دیتا، لیکن وما جعلناک علیہم حفیظا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر محافظ، نگران مقرر نہیں کیا ہوا۔ آپ کا کام ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، حق بات پہنچا دینا، واضح کر دینا، اور یہ پیغمبر کرتا ہے۔ اپنی جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی پیغمبر یہ کام کرتا ہے، حق بات واضح کر دیتا ہے، وہ کافروں سے، مشرکوں سے بالکل نہیں ڈرتا، اور جو حق بات اللہ کی طرف سے اس کے ذمے لگائی گئی ہوتی ہے وہ ان کے سامنے بیان کر دیتا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اب اس بیان کے بعد آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے بیان کے بعد، آپ کی تبلیغ کے بعد آپ نے ان کو دعوت دی تو اس کے بعد یہ ہدایت پہ کیوں نہیں آئے، اس میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سر توڑ کوشش کی اور ان کو دعوت دی، رات دن نوح علیہ السلام دعوت دے رہے، لیکن 950 سال تبلیغ کی عمر ہے تو 80 یا 85 افراد مسلمان ہوئے،
نوح علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بقایا جو تھے وہ کیوں نہیں ہدایت پر آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بالکل سوال نہیں کیا جائے گا کہ جو آپ کی موجودگی میں گمراہ رہے، راہ راست پہ نہیں آئے، موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنفس نفیس ان میں موجود ہے، دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھی، انہوں نے نہیں چاہا، نہیں آنا چاہتے تھے۔ اللہ بھی ہدایت اسے دیتا ہے، ان اللہ یہدی من یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ تو جس کے دل میں تڑپ ہوگی، جو چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ یہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو لہٰذا اس پر آپ قصوروار نہیں ٹھہریں گے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، جو الہ اور معبود انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں بنا رکھے ہیں، آپ ان کو برا نہ کہیں۔ جنہوں نے بنائے ہیں ان کو سمجھائے کہ یہ کام تمہارا غلط ہے۔ اور انبیاء کرام جب بھی دعوت کے میدان میں نکلے ہیں تو انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی، ان میں کفر بھی دیکھا ہے، شرک بھی دیکھا ہے، ہاں غصے کا اظہار کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو شرک ہوتا ہوا دیکھا، اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا تو جھنجھوڑا پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور بڑے غصے میں آ گئے۔ تو غصہ کرنا اور ان پر کہ جو اسلام کا نام لینے والے اور گمراہی میں پڑے ہوئے، تو غصہ کیا جا سکتا ہے، لیکن گالم گلوچ، بری زبان استعمال کرنا، یہ دعوت کے میدان میں انبیاء کرام کا شیوا نہیں۔ دلائل دیں، اور ایسے دلائل دیں کہ جن کے سامنے ان کی بات بالکل نہ بنے، خاموش ہو جائے۔ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کریں، سمجھائیں ان کو، لیکن گالی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ افراد کے جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، کہ کوئی یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ایسے شخص کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ تو کہیں اس کو جو بھی اس زد میں آئے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اب دجال خود آ جائے تو اس کو دجال نہیں کہا جائے گا، کہا جائے گا۔ اور دجال کا مطلب ہے انتہائی فریب زدہ، انتہائی فریب دینے والا، دھوکے باز۔ تو اگر ان صورتوں میں کوئی ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے کہیں گے یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، انتہائی خائن ہے۔ لیکن دوسرے معاملات میں دیکھیں کہ اگر کوئی گمراہی میں ہے، اگر کوئی سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور ان کا لیڈر ان کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس کے متعلق بھی الفاظ نرم ہونے چاہیے۔ گالم گلوچ اور سخت لہجہ یہ درست بالکل نہیں۔ تو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اب کیا ہوگا کہ اگر تم ان کے معبودوں کو، حالانکہ وہ ہے باطل، ان کے معبودوں کو گالی دو گے۔ اب مشرکین مکہ کو لے لیجئے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لات، منات، عزا اور حبل ان کے متعلق برا کہتے ان کو، برا کس لحاظ سے کہا کہ یہ جو تم ان کے متعلق عقیدہ بنائے ہوئے ہو نا، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو گالی دینا شروع کر دی، یا صحابہ نے کوئی گالیاں دی ہوں ان کو، بلکہ سمجھایا ہے۔ اور مشرکین مکہ نے کیا کرنا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے۔ اس طرح ہندوؤں کو اگر آپ ان کے بتوں کے متعلق گالی دیں تو وہ کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں وہ پھر اسلام پر اور اس طرح پھر اللہ پر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے۔
تو دعوت اگر آپ نے دینی ہے نا، دعوت کا جو طریق ہے، جو راستہ ہے، اس میں گالم گلوچ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کذالک زینا لکل امت اعمالہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے ان کا عمل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، مختلف گروہ ہیں اور ہر ایک جو ان کے پاس ہے اس پر خوش رہنا چاہتے ہیں کہ جو عقیدہ ہمارا ہے، جو منہج ہمارا ہے، جو ہم نے موقف اپنایا ہوا ہے، یہی درست ہے اور 100% یہی درست ہے، یہی حقیقت ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ تو اس کا فیصلہ پھر قیامت کے دن ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا لوٹنا بھی میری طرف ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اگر تم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے، اپنے اپنے موقف پہ جمے ہوئے ہو، کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر ایک دن تو فیصلے کا آنے والا ہے نا، وہ قیامت کا دن ہے۔ تو اس دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے فیصلہ کر دے گا ہر چیز کے متعلق کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا، صحیح نظریہ، صحیح موقف کس مسئلے میں کس کا تھا اور کس کا غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔